آج کل دنیا بھر میں چیٹ جی پی ٹی کا چرچا اس طرح سے عام ہو گیا ہے جیسے دنیا کو کسی اور ٹیکنالوجی کی ضرورت ہی نہیں۔ مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا دیا ہے چیٹ جی پی ٹی نے، مگر کچھ لوگوں نے جب چیٹ جی پی ٹی کو قرآن کی آیت کا ترجمہ اور قرآن جیسے ملتے جلتے الفاظ خود سے لکھنے کو کہا گیا تو چیٹ جی پی ٹی نے کیا جواب دیا، یہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چیٹ جی پی ٹی دراصل ایک اے آئی ٹول ہے جس کی مدد سے ہر طرح کا سوال کا جواب یا کوئی بھی کام بآسانی کروایا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ گھنٹوں کا کام چند سیکنڈ میں ہی کر کے دے سکتا ہے، لیکن جب لوگوں نے اس کے سامنے قرآن کا سوال رکھا تو اس نے منع کر دیا اور ایسا جواب دیا کہ سوال کرنے والوں کے منہ توڑ دیے گئے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجی جانے والی آخری کتاب ہے، جس کے ایک ایک حرف کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے اٹھائی ہے۔ جب چیٹ جی پی ٹی کو یہ کہا گیا تو اس نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس مقدس کتاب کی کوئی بھی آیت کا ترجمہ یا اس کے جیسے الفاظ لکھنے کو خود کو اہل نہیں سمجھتا۔ اس کے اس جواب سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صدیوں پہلے بھیجی جانے والی کتاب یعنی قرآن مجید حرف بہ حرف اسی صورت میں موجود ہے جیسے کہ آج ہم دیکھتے اور پڑھ کر اپنے سینے میں داخل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اس الہامی کتاب میں فرمایا ہے کہ اس دنیا کے تمام انسان اور تمام جن مل جائیں تب بھی اس مقدس کتاب کا ایک حرف بھی خود سے تیار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ اگر تمام انسان اور تمام جن مل کر اس کتاب کی نقل کریں تو وہ ایسا نہیں کر پائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوردار انسانوں کے لیے ایک چیلنج تھا۔ دوسرا چیلنج اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافروں کے لیے تھا۔ اللہ نے اپنے کلام میں فرمایا کہ وہ قرآنی صورتوں کی طرح 10 صورتیں بنا لائیں جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بنی ہوئی ہیں۔ اس طرح سے وہ یہ چیلنج بھی ناکام ہو گئی تھی۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ اگر یہ کافر ایک صورت بنا لیں جو قرآن جیسی ہو۔ یاد رہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے، مگر پھر ان کافروں سے یہ بھی نہ ہو سکا۔ قرآن پاک کی تعلیمات دنیا بھر میں کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں پیوست ہے، جس کی روشنی اور ہدایت مسلمانوں کے لیے ایک ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ طاقتور کتاب صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام انسانیت پر گہرا اثر کرتی ہے۔ یہ مقدس کتاب تمام انسانوں کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں انسانوں کی سوچ پر، جس نے اس جیسا سوال ایک مشین کو دے دیا کہ وہ قرآن کی نقل کرے۔ یہ تو صرف ایک اے آئی ٹول ہے جس نے دین اسلام کو برقرار رکھا اور سوال کرنے والوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ پھر انسانوں کے ایمان کو کیا ہو گیا؟ ان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہ آئی؟ یہ سوال انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ سوال صرف سوال ہی نہیں بلکہ اعلانیہ طور پر اللہ سے جنگ تھا۔ ہزاروں لوگوں نے اس قرآن کو تبدیل کرنا چاہا، مگر جس کی حفاظت خود خدا کرے تو کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس گمراہی سے دور کرے اور ہمیں سچا پکا مسلمان اور دین اسلام کا پابند بنائے اور ہمیں ہدایت پر مبنی قرآن جیسی نعمتوں سے نوازتا رہے۔